اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ مسجدوں کو بنایا ہے۔ ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اس میں آنے والے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر کوئی نہیں آتا، آنے والا وہ ہے جو مہمان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسجدوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام کرنا میزبان پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مہمان کا اکرام فرماتے ہیں۔ بڑی عزتوں کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر فرماتے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو روئے زمین پر جتنی جگہ ہیں تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد آسمان والوں کے نزدیک ایسی چمکتی ہیں جیسے تمہارے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے اور دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی زمین پر مساجد چمکتی ہیں، آسمان والوں کے نزدیک چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے مساجد کا، اور مسلمانوں کا تعلق مسجدوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں سے مسلمانوں کے تعلق کو جوڑا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مرکز، دین کا مرکز اور اپنے تمام ڈپارٹس وہ مسجد کے اندر رکھے۔ تمام کام دین کے تمام امور مسجدوں سے طے پاتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، یہ مشرکین کا کام نہیں ہے۔ پھر کس کا کام ہے؟ اس کو فرمایا انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاة، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاة، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو اگر ایمان کسی کا جانچنا ہے، پہچاننا ہے، اس کا تعلق مسجدوں سے کتنا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ مسجدوں سے تعلق پاک علیہ السلام فرمائے جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان والا ہی مسجد کو آباد رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آباد نہیں رکھتا، کوئی آباد نہیں رکھتا۔ تو ہمارا تعلق مسجدوں سے کتنا ہے یہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کا تعلق اتنا مسجد سے ہوگا، یہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہے، گواہی خود اللہ فرماتے ہیں یہ ایماندار ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے تعلق کو مسجد سے اس قدر جوڑا کہ فرمایا کہ ایمان والے ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجد کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد کو بنایا، سب سے پہلے مسجد کو بنایا۔ جب کوئی مہمان آنے والا ہو اس کے آنے سے پہلے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں جو اس کو لگتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت آپ آ رہے ہیں، آپ کے لیے کیا انتظام کیا جائے، آپ کیا کھاتے ہیں،
ان کی شایان شان ان تمام انتظامات کیے جاتے ہیں مہمان جو آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس انسان کو بسانا تھا، سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد کو بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا وہ مکہ ہے، وہ بیت اللہ ہے جو مکہ کے اندر ہے. للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، وہ بابرکت ہے اور تمام عالم کے لیے ہدایت ہے، تمام عالم کے لیے ہدایت ہے. اللہ کا گھر تمام عالم کے لیے ہدایت ہے. تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کا تعلق مسجد سے کتنا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد کو بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد بنائی. اس سے پہلے میں نے وقف کا جو بیان تھا اس میں کہا تھا، بتایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی اور خرید کر آپ نے وقف کی مسجد کے لیے. مسجد کا کیا مقام ہے کہ اللہ کا رسول مسجد کے لیے زمین کو وقف کر رہا ہے، مسجد کے لیے زمین کو وقف کر رہا ہے رسول اللہ کا پیغمبر. کیا مقام ہے مسجد کا. آپ نے 2 یتیم بچوں سے وہ باغ خریدا اور اس پر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. کیا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام کی سب سے پہلے مسجد قباء کہلاتی ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. لمسجد اسس علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. من اول یوم، پہلے ہی دن سے. احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ سب سے بہترین جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں. سب سے بہترین جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے بری جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں. سب سے بری جگہ. ایک حدیث کے اندر فرمایا شر البقاع اسواقها وخیر البقاع مساجدها، سب سے بری جگہ بازار ہیں اور سب سے اچھی جگہ مسجدیں. مسجدیں سب سے اچھی جگہ ہیں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے مسجدوں کا عادی بنایا صحابہ کرام کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے. لوگ خرید و فروخت کے اندر مصروف ہیں، اپنے تجارت کے اندر مشغول ہیں. فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر اپنے کاموں میں مصروف ہو. وہاں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. سارے آدمی دوڑے ہوئے مسجد پہنچے تو وہاں دیکھا کہ قرآن کے حلقے لگے ہوئے، ذکر کے حلقے لگے ہوئے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے مسجد کے اندر. سب واپس آ گئے اپنے اپنے کام پر. ابو ہریرہ وہی کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے واپس آئیں گے یہ لوگ. کہا کہ کیا ہوا، تم واپس کیوں آ گئے؟ کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا، حلقے لگے ہوئے تھے، سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا. کہا تمہارا ناز ہو، وہی تو نبی کی وراثت ہے، وہی نبی کی وراثت. ایسا تعلق جوڑا مسجدوں سے. فرمایا کہ ایمان والا مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں. اس سے بڑی کیا مثال ہوگی. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایمان والا مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں، مچھلی کی حیات پانی میں ہے، باہر نکلتی ہے، تڑپتی ہے، تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. اس کو یا تو اس کو دوبارہ پانی کے اندر چھوڑ دیا جائے یا پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. مچھلی کا جیون، اس کی حیات، اس کی زندگی پانی ہے.
تو ایمان والے کی حیات اور زندگی اصل مسجد میں ہے، اس کا تعلق مسجد سے ختم ہوگا، اس کا دین پر بھی رہنا مشکل ہے، دین پر بھی رہنا مشکل ہے اس کا۔ یہ ٹرانسفارمر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اور وہ زمین پر گھر بنانے سے پہلے سب سے پہلا گھر اپنا بنایا مسجد کو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو مرکز بنایا اپنا دین کے پھیلانے کا۔ وہیں صحابہ کرام دین کو سیکھتے اور سکھاتے تھے، وہیں سے دعوت و تبلیغ کرتے تھے، وہیں سے اللہ کے راستے میں روانہ ہوتے تھے، وہیں سے پوری دنیا کے اندر دین پھیلانے کا ذریعہ بنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ایمان والے کا تعلق ایسا ہے مسجد سے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایمان والا مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ ہم کیسے جی رہے ہیں بغیر مسجدوں سے تعلق جوڑے ہوئے؟ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے۔ مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ مسجد کو بہترین بنا دینا، محلات بنا دینا، مسجدوں کو خوب اس کے اندر رنگ بھر دینا، اعلیٰ قسم کی مسجدیں بنا دینا، یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے، یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی یہ ہے کہ مسجد اللہ کے ذکر سے آباد ہو، قرآن کی تلاوت سے آباد ہو، نمازوں سے آباد ہو، دعوت کے کام سے آباد ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں مسجد کے اندر بن رہی ہو، یہ مسجد کی آبادی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور صحابہ کا عمل تھا۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، گھر کے اندر نماز پڑھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک نماز کا ثواب ملے گا اسے، ایک نماز، جو گھر کے اندر نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اگر وہ نماز جامع مسجد میں پڑھ لے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اگر وہ نماز مسجد اقصی مسجد نبوی میں پڑھ لے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ نماز بیت اللہ میں پڑھ لے، اللہ کے گھر پہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ معمولی چیز ہے، یہاں بھاؤ بڑھ جاتے ہیں عمل کے، اللہ کے نزدیک مقام بڑھ جاتا ہے اس مہمان کا جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ ایسا ماحول بنا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں، مسجد میں جانے کا، مسجدوں میں وقت گزارنے کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ منافق کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے، منافق کی ماحول بنا تھا، اگر نہیں جائیں گے مسجد میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ منافق ہے، وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسجد جاتا تھا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ منافق بھی معلوم ہے منافق کون ہوتا ہے؟ منافق لفظ بہت خطرناک لفظ ہے، خطرناک، وہ ایسا دھوکہ ہے جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ نفاق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافقین، سب سے نیچے کے طبقے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہراً مسلمان دکھتا ہے، داڑھی ٹوپی صفوں میں ہے، لیکن اندر سے وہ کافر ہے، اندر سے وہ انکار کرنے والا ہے، وہ مانتا نہیں ہے، اندر سے نبی کو نہیں مانتا، نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اندر کفر بھرا ہوا ہے، باہر اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، پھر ان کی جاسوسی کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، یہ ہے منافق۔ تو منافق کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا کہ آدمی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتا تھا اور اس کو مسجد میں لایا جاتا تھا اور وہ صف اول میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، صف اول میں آ جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا مرض الوفات آخری وقت ہے، دو صحابہ کا سہارا لے کر آپ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر رہے ہیں، دو صحابیوں کا سہارا لے کر آپ مسجد کے اندر آئے، آپ نے نماز ادا کی۔
ہم لوگ کہاں ہیں؟ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھا، اور کچھ لوگ اتنے ماڈرن ہیں کہ مسجد میں آنے کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ پوچھو نماز کہاں پڑھی؟ گھر میں پڑھ لی صاحب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مرتبہ ہے آپ کا، نبی سے زیادہ مقام ہے آپ کا، نبی سے بڑی ہستی ہے کیا؟ دو آدمیوں کا سہارا لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں آپ بیمار ہیں، فرماتے ہیں صحابہ آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے، آپ نے مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کی۔ وہ مقام ہے صحابہ کا، وہ مسجد کا وہ مقام ہے، اور ہم لوگ گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ ہم مسجد کے مقام کو پہچانیں۔ تو یہ تو وہ مساجد ہیں جو بڑی بڑی مساجد ہیں، لیکن چاہے مسجد جھوپڑی ہو، کچی ہو مسجد، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد چاہے کچی ہی کیوں نہ ہو، وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی وہی انوارات، یہ نہیں کہ بہت بڑی مسجد ہے، بہت عالیشان مسجد ہے، وہاں پر انوارات زیادہ نازل ہوتے ہیں، رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسجد چاہے کچی ہی کیوں نہ ہو، ٹپکتی ہی کیوں نہ ہو، وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، وہاں اس کو آباد کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایماندار ہونے کی شہادت ہے، یہ ہمارے ایمان والے ہونے کی علامت ہے کہ ہمارا تعلق مسجد سے اٹکا رہتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایمان والے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، وہ نماز پڑھ کر آتا ہے اور دوبارہ وہ انتظار میں رہتا ہے کہ دوسری نماز کا وقت آیا نہیں آیا، کتنا ٹائم ہے، بار بار اس کو خیال آتا ہے مسجد میں دوبارہ جانے کا۔ یہ تعلق ہے ایمان والے کا مسجد سے۔ تو اپنے تعلق کو مسجد سے ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا، اور یہ تجربہ بھی ہے، یہ تاریخ بھی ہے، یہ ہم سب جانتے بھی ہیں کہ جو جتنا مسجد سے جس کا لگاؤ ہوتا ہے، مسجد سے تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر دین بھی ہوتا ہے، اور جو جتنا مسجد سے دور ہوگا وہ دین سے دور ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا، وہ اس کا تعلق مسجد سے ہونا ضروری ہے۔ جوڑا گیا ہے تعلق کو ہمارے مسجد سے، ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سے رحمتیں بڑھتی ہیں، برکتیں بڑھتی ہیں، یہاں ایمان ملتا ہے، اسلام ملتا ہے، یہاں سے نور ایمانی ملتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ فرشتوں سے اچھی صحبت کس کی ہو سکتی ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے معصوم ہے، وہ سراپا اطاعت ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کی معصوم اور نورانی مخلوق ہیں۔ ان سے اچھی صحبت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور مسجد کے اندر فرشتے رہتے ہیں، وہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے، لیکن کثرت سے مسجد کے اندر فرشتے رہتے ہیں، کثرت سے رہتے ہیں۔ اب جو مسجد کے اندر آتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ان للمساجد اوتادا، حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ مسجد کے کھوٹے ہیں، وہ مسجد کے کھوٹے۔ تبھی میں یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کے ماحول میں رہتے ہیں تو فرشتوں والی صفات ان کے اندر آتی ہیں۔ جب یہ اچھی صفات باہر لے کر جائیں گے تو وہ اچھی صفات پھیلائیں گے۔ جب وہ اچھی صحبت سے دور ہو چکے ہیں تو لا محالہ بری صحبت کی طرف جائیں گے۔ اور جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کے لیے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان للمساجد اوتادا، کہ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ مسجد کے کھوٹے ہیں۔ ان للمساجد اوتادا وَإِنْ غَابُوهُمْ يَفْتَقِدُونَهُمْ، اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وَإِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، کہاں گئے وہ لوگ جو مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صف اول میں رہتے تھے، اس کھوٹے ادھر اس پلر کے پاس، اس پلر کے پاس، اس کونے میں یہاں بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ وَإِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ۔ اور فرمایا وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ کیا مقام ہے مسجد کو آباد کرنے والے کا؟ اس کی عیادت کے لیے فرشتے جا رہے ہیں، فرشتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ فرشتے عیادت کرنے جاتے ہیں ان کی، جو مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں۔
وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اور فرمایا اگر ان کو کوئی حاجت پیش آ جائے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں فرشتے۔ مسجدوں کو آباد کریں اللہ کے لیے، جو جتنا مسجد سے دور ہوتا جائے گا وہ دین سے اور ایمان سے دور ہوتا جائے گا۔ آج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مسجدوں سے دور ہیں وہ نمازوں سے بھی دور، وہ دین سے دور ہو گئے۔ جن کا تعلق مسجدوں سے جڑا ہوا ہے وہ دین سے جڑے ہوئے ہیں، ایمان کی حرارت اور رمق ان کے اندر موجود ہے، اس لیے مسجدوں سے جڑنا ضروری ہے۔ نوجوان کہاں ہیں آج؟ کیوں وہ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، کفر و شرک کی طرف جا رہے ہیں؟ ایمان ان کے نزدیک بالکل ہلکا ہو چکا ہے، کمزور، دو کوڑی کا ہو چکا ہے، اللہ معاف فرمائے، دو کوڑی کا ایمان ہو چکا ہے۔ وہ ان کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر نہیں، جب چاہے ایمان کو بیچ دے، چند ٹکوں میں، جھوٹی محبتوں میں، جھوٹے پیار میں وہ اپنے ایمان کو بیچ سکتے ہیں۔ اتنا کمزور ایمان اکثروں کا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نوجوان بچوں کا تعلق مسجدوں سے نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کتنے نوجوان مسجدوں میں دیکھتے ہیں، ہم فجر کی نماز میں دیکھیں بعض جگہوں پر صرف بوڑھے ہی بوڑھے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں ایک نوجوان فجر کی نماز میں نظر نہیں آتا، ایک نوجوان فجر کی نماز میں نظر نہیں آتا۔ اور اگر جن مسجدوں میں ہیں تو ان مسجدوں میں بھی بہت کم تعداد ہے نوجوانوں کی۔ کہاں ہے نوجوان جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر نکلتا ہے اپنے کام دھندے پہ، کمانے، تجارت، پھر جس کام کے لیے بھی نکلے، چاہے وہ پڑھنے کے لیے نکل رہا ہو، تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہو، کالج جا رہا ہو، کہیں بھی جا رہا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا جو فجر کی نماز پڑھ کر جاتا ہے اپنے کام پر، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور نکل جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کام دھندوں پر نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب شیطان اس کو گمراہ کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے، شیطان سمجھ گیا کہ اب یہ میرے کام کا ہے، یہ میرے ہاتھ سے نہیں بچ پائے گا۔ اپنے بچوں کو فجر کی نماز کا پابند بنائیں، فجر کی نماز کا پابند بنائیں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر اب جاؤ کالج، اب جاؤ آپ پڑھنے کے لیے، اب جاؤ کمانے کے لیے، اب جاؤ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، فجر کی نماز برکتوں کو لاتی۔ فرمایا نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ آج آدمی پریشان ہے، روزی میں برکت نہیں ہوتی، وہ صبح کا سونا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اشراق کی نماز نہیں پڑھتے، اشراق کی نماز پڑھیں، اس سے بہت برکتیں آتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا نوجوان مسجدوں میں دکھائی نہیں دے رہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو جوانی کے سجدے پسند ہیں، جوانی کے سجدے بہت پسند ہیں۔ آدمی بڑھاپے میں 100 سجدے کرے، جوانی کا ایک سجدہ ان پر بھاری، جوانی کا ایک سجدہ۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، در پیری درگ می شود بزرگ۔ فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، جوانی میں توبہ کر۔ اصل یہ آدمی جوانی میں توبہ کرے جب اس پر خواہشات کا غلبہ ہے، اس کے پاس پوری طاقت ہے، انرجی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طاقت انرجی کو برائیوں میں خرچ کروں، غلط کاموں میں خرچ کروں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی اس انرجی کو، اپنی اس طاقت کو لگاؤں۔ جب اس کا نفس، اس کا شیطان اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، اور اس میں اگر وہ اللہ کی طرف اس جوانی کو، اس اطاعت کو، اس انرجی کو اگر اللہ کے دین میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس جوانی کو، اس انرجی کو غلط کام میں بھی لگا سکتا تھا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں بھی خرچ کر سکتا تھا، لیکن دیکھو میرا بندہ اس جوانی کو، اس انرجی کو میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، میری عبادت میں لگا رہا ہے۔ اس لیے کہا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ فرمایا در پیری گرگ می شود بزرگ، کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا، لیکن غنیمت ہے اگر بڑھاپے میں بھی خدا یاد آ جائے، غنیمت ہے، غنیمت ہے۔ آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑا شیطان موبائل،
سب سے بڑا فساد کی جڑ موبائل. وہ بوڑھے اب جو ریٹائر ہو چکے ہیں اب ان کو چاہیے کہ کم سے کم جوانی میں نہیں کر پائے اپنے وقت کی قدر. جوانی کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں، اللہ کے دین کی اشاعت میں نہیں لگا پائے. جوانی کو جوانی ہم نے دنیا کمانے کھانے میں لگا دی. جو جوانی اللہ نے سجدے کرنے کے لیے دی تھی، جو جوانی اللہ نے دین کو پھیلانے کے لیے دی تھی، جو جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے دی تھی، اس جوانی کو ہم نے کھانے اور کمانے میں لگا دیا. اب کم سے کم جو ہے بڑھاپے کے اندر ہی ہم اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مرنے سے پہلے راضی ہو جائے. وہ بڑھاپا اتنا قیمتی تھا، اس بڑھاپے میں بھی اگر خدا یاد نہ آیا تو کب آئے گا؟ مرنے کے بعد تو سب کو آئے گا، سب کو آئے گا مرنے کے بعد. لیکن اس بڑھاپے میں بھی آدمی کے وقت گزارنے کا مشغلہ موبائل، وقت گزار. مسجد میں آنے کو وقت نہیں ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی اشاعت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اب بھی وقت نہیں ہے. موبائل کے لیے گھنٹوں اس کے بعد موبائل میں اپنے اس آخری وقت کو گزار رہا. کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ کہاں جائیں گے؟ کس پر ہمارا خاتمہ ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. خدا نہ خواستہ موبائل دیکھتے دیکھتے موت آ گئی تو ہم کس حال میں اٹھیں گے اللہ کے سامنے؟ کس حال میں اٹھیں گے؟ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا، اسی حال میں اٹھے گا. دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی حالت میں اٹھا لے. اٹھنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، موت سب کو ہے. اللہ سجدے کی حالت میں اٹھا لے، اللہ عبادت کے اندر اٹھا لے، دین کا کام کرتے ہوئے اٹھا لے، مسجد کے اندر اٹھا لے اللہ تعالیٰ، کوئی کسی نیک کام میں مصروف ہونے میں اٹھا لے اللہ تعالیٰ، تاکہ اسی حالت میں ہم اللہ کے یہاں اٹھیں. حج کرتے ہوئے جائے گا، حج کرتا ہوا حاجی اٹھے گا. طواف کرتا ہوا جائے گا تو وہ طواف کرنے والا بن کے اٹھے گا. ہاں، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ عالم بنا کر اٹھایا جائے گا. ہاں، جو نماز کے لیے آ رہا تھا راستے میں موت ہو گئی وہ نمازی بنا کر اٹھایا جائے گا. ایسی دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سے. تو آپ نوجوانوں سے کہہ رہا تھا اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے. یہ جوانی دوبارہ واپس نہیں آتی. بڑھاپے میں آ کے سمجھ آئی کہ کاش کہ میں جوانی کے اندر مسجد سے جڑتا، دین کی محنت کرتا، دین خوب سیکھتا سکھاتا. اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین جس طرح صحابہ کرام نے سیکھا اور دنیا میں سکھایا لوگوں کو اور پھیل گئی دنیا کے اندر. اگر وہ پھیلتے نہیں، اگر وہ محنت کرتے نہیں، دین ہم تک نہیں آتا. اور وہ ذمہ داری ختم نبوت کو تو فیل اس امت کو وراثت میں دی گئی تھی. کاش کہ میں اپنی جوانی کو اس عزیز کام کے اندر لگاتا. اب افسوس ہوگا، اسے افسوس ہوگا. تو جوانی واپس نہیں آتی. اپنے وقت کی قدر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں. یہ ہمارے ایماندار ہونے کی علامت ہے اور یہیں سے دین پھیلے. اگر مسجد سے جڑیں گے ہمارے نوجوان، مسجد سے جوڑیں گے ہم اپنے نوجوانوں کو، تو پھر وہ جو ہے نماز پڑھ کے جائیں گے، فجر کی اشراق پڑھ کے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کر کے جائیں گے، اللہ سے دعا کر کے جائیں گے باہر کام کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے. انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے. آج وہ گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں، وہ ارتداد کے شکار اس لیے ہو رہے ہیں، وہ کفر کی طرف رجحان ان کا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق مسجد سے کٹا ہوا ہے، مسجد سے ان کے تعلق کو جوڑا جائے. یہ تو نوجوانوں کا حال ہو گیا. اسی طرح ہماری نوجوان بچیاں ہیں، ان کے بھی تعلق کو ہمیں جو ہے دین سے جوڑنا، ان کو بچانے. نوجوان لڑکوں سے زیادہ ارتداد کا، مرتد ہونے کا شکار ہو رہی ہیں لڑکیاں. کیونکہ نوجوان تو جمعے میں بھی آ رہے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں مسجد میں آ رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں. لڑکیوں کے لیے تو راستے بند ہیں، وہ سننا نہیں چاہتی. تعلیم گھر کے اندر کرو تو ماں کہتی ہے کہ ابھی بچی پڑھ رہی ہے، اس کو رہنے دو، اس کو پڑھنے دو. گھر کی عورتیں بڑی بڑی تعلیم کر لیں گی، محلے کے اندر تعلیم ہوتی ہے، بوڑھی عورتیں چلے جائیں گی، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، یہی بچی بھاگ جائے گی پھر ایک دن اگر دین نہیں سکھایا. سارے کام ضروری ہے بھائی. اگر یہ دنیا بنانے کے وقت ہے، دنیا بنانے کی عمر ہے، تو یہی عمر دین بنانے کی ہے، یہی عمر دین بچانے کی ہے، یہی عمر دین بچانے کی ہے. اعطی کل ذی حق حقہ، حق ہر حق والے کا حق ادا کرو. اور ہم پر سب سے زیادہ حق دین کا ہے، سب سے زیادہ حق اپنے ایمان کا ہے. اپنے ایمان کو بچائیں، گھر کے اندر تعلیم کریں اور لازمی طور پر اپنے گھر کی بچیوں کو، چاہے وہ بچی جو چھوٹی ہو یا بڑی، لازمی طور پر اس تعلیم
کے اندر بچوں کو بٹھائیں اور گھر کے اندر تعلیم کریں تاکہ صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو سنیں، حدیثیں سنیں، نماز پڑھنے کا اور دین پر چلنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو، اسلام کی محبت، ایمان کی محبت ان کے اندر آئے، کفر و شرک کی نفرت ان کے اندر آئے۔ اس لیے گھر کے اندر تعلیم کو لازمی طور پر اپنے بچوں کی شمولیت کے ساتھ زندہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔